رات کے 10 بج چکے تھے۔ گھر میں خاموشی کا بسا ہوا تھا، مگر وہ خاموشی جیسے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ فہیم اپنی فائلیں بغل میں دبائے چہرے پہ دن بھر کی تھکن اور سنجیدگی کا نقاب اوڑھے گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج سے گزر کے اپنے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا، اچانک ایک تیز کان پھاڑ دینے والی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ آہ فہیم، بچاؤ مجھے! فہیم ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر بکھلا کے تیزی سے اپنی جگہ سے ہٹا۔ اتنی دیر میں حرم دوڑتی ہوئی سیدھی آ کے اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ فہیم کا دل ایک لمحے کے لیے تھک سے رہ گیا۔ اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے تھی۔ کیا ہوا ہے حرم؟ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ فہیم نے پریشانی میں اسے ہلایا۔ وہ کانپتی ہوئی انگلی کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ وہ کمرے میں، لالا کمرے میں وہ ہے۔ فہیم نے اسے ایک طرف کیا اور تیزی سے کمرے کی طرف لپکا۔ اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ زور سے دھکیل کر اس نے اندر قدم رکھا، ہر کونے کا جائزہ لیا، بیڈ کے نیچے، الماری کے پیچھے دیکھا، مگر وہاں پر ایک پرندہ بھی نہیں تھا۔ وہ واپس مڑا تو دیکھا حرم دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی سہم سہم کے دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حرم پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ فہیم نے جھنجھلا کے پوچھا۔ حرم نے آنکھیں مٹکائیں اور ایک ہاتھ کمر پہ رکھ کے بولی، اندھے ہو گئے ہیں کیا آپ؟ وہ دیکھیں بیڈ کے کونے پہ وہ چھپکلی، آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ فہیم نے جب بیڈ پہ دیکھا تو وہاں معمولی سی چھپکلی دیوار پہ رینگ رہی تھی۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ صرف ایک چھپکلی؟ تم نے اس کے لیے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا؟ اتنی دیر میں حرم دوبارہ چلائی، اس کے اوپر چڑھ گئی، اپنے پاؤں اٹھا کے اس کے پیروں پہ ٹکا دیے، اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ فہیم اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ جیسے چپک گئی تھی۔ تم کس قدر ڈھیٹ لڑکی ہو، مجھے تم سے شدید الجھن ہوتی ہے، یہ کیا بچپنا ہے؟ فہیم نے اسے زبردستی اپنے سے الگ کیا۔ حرم نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیں اور عجیب سا غصہ اس کے چہرے پہ آیا۔ اس نے پاس پڑا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور غصے میں فہیم کے اوپر پھینک دیا۔ فہیم نے اسے پکڑ کے دور گرا دیا، پھر دونوں میں تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ تم خود کیا ہو؟ ایک چھپکلی سے ڈر کے مردوں کے اوپر چڑھ جاتی ہو، اور تم اپنے آپ کو بہت بڑا وکیل سمجھتے ہو، لیکن تم میں ذرا بھی انسانیت نہیں، تم تو پتھر کے ہو گئے ہو۔ اتنے میں بی جان کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ بس کر دو تم دونوں، کیا گھر ہے یا میدان جنگ؟ فہیم تم تو بڑے ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تم ایک بچی کے ساتھ بچے بن کے لڑ رہے ہو۔ فہیم نے، اس لڑکی نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے بی جان، اسے واپس اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دیں۔ یوکے چلی جائے گی تو شاید اسے تھوڑی عقل آ جائے گی، یہاں رہ کے تو یہ صرف بدتمیز اور جاہل بنتی جا رہی ہے۔ تم خود جاہل ہو گئے۔ حرم چیخ کے بولی، تمہاری ڈگریاں تمہاری بدتمیزی نہیں چھپا سکتی۔ بی جان نے حرم کو بازو سے پکڑا اور زبردستی کمرے سے باہر لے جانے لگی۔ وہ ابھی بھی ایک دوسرے کو سنا ہی رہے تھے۔ فہیم کے بابا جان سامنے آ گئے۔ بیٹا فہیم، یہ کیا تماشا ہے؟ حرم ابھی چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، تم کیوں اس کے ساتھ جھگڑتے ہو؟ فہیم نے گہری سانس لی، اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ بابا جان، آپ سب نے اسے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، اسی لیے یہ سب ہوتا ہے۔ وہ غصے میں اپنے کمرے کی طرف مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے حرم نے اونچی آواز میں کہا، ہاں جاؤ، تم تو اسی قابل ہو کہ ڈانٹ کھاؤ۔ فہیم رکا، پلٹ کے اسے گھورا اور گھراتے ہوئے بولا، میں تمہیں دیکھ لوں گا حرم۔ بابا جان نے اسے روکتے ہوئے کہا، فہیم ڈرائنگ روم میں آؤ، سب وہیں بیٹھے ہیں، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ فہیم نے بیزاری سے کہا، میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ ابھی بابا جان کی آواز میں سختی تھی۔ بیٹا، اب تو تمہیں ساری زندگی اسے برداشت کرنا ہے، اب تو تمہاری بیگم ہے، اپنی ذمہ داری سمجھو۔ یہ جملہ سنتے ہی فہیم کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے اس کے ذہن پہ بھاری پتھر آن پڑا ہو۔ ساری زندگی؟ اسے لگا اس کے گرد دیواریں تنگ ہو رہی ہیں۔ فہیم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شادی؟ دادی، آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں؟ حرم، اس نادان اور بے وقوف لڑکی کے ساتھ؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ کمرے میں موجود ہی بی جان، بابا جان اور گھر کے دیگر بڑے اسے ایک ہی نظر سے دیکھ رہے تھے۔
فہیم کے لیے یہ فیصلہ کسی بجلی گرنے سے کم نہیں تھا۔ فہیم بیٹا، تم اس کی بچپن کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن ہم نے اس کی معصومیت دیکھی ہے۔ حرم اس گھر کی بنیادوں میں رچی بسی ہے۔ بابا جان نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا جان، اسے لاڈلا آپ کہہ رہے ہیں، میں اسے دماغی اذیت کہتا ہوں۔ یہ لڑکی جس دن اس گھر کی بہو بنی، میرا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے ماں باپ یوکے سے آ رہے ہیں، انہیں کہیں کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں اسے سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں۔ فہیم کا سرد لہجہ کسی وکیل کی جرح جیسا کاٹتا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے، دادی نے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے والدین اسے یہاں صرف اسی لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ ہم اس کی تربیت کریں، اور جب وہ واپس آ رہے ہیں تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر حرم کی شادی تم سے نہ ہوئی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جائیں گے۔ فہیم، کیا تم چاہتے ہو کہ اس گھر کی رونق اس کے ساتھ چلی جائے؟ فہیم خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں الجھنوں کے انبار لگ گئے۔ اتنی دیر میں دروازے کے پیچھے سے حرم نے جو سنا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں اندر داخل ہوئی۔ توبہ توبہ، یا اللہ، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کھڑوس کے ساتھ شادی؟ اس نامراد کے ساتھ؟ حرم نے چیختے ہوئے کہا۔ دادی، آپ کو لگتا ہے یہ مجھے زندہ چھوڑے گا؟ یہ تو 2 دن بعد سوتے ہوئے میرے منہ پہ تکیہ رکھ کے گلا دبا دے گا۔ فہیم نے اسے گھور کے دیکھا۔ تمہارے دماغ میں بھی صرف یہی کچرا بھرا ہے نا؟ بی جان نے حرم کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گئی۔ بیٹا دیکھو، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، کیا اسی کے ساتھ میرا بننا تھا؟ حرم نے روتے ہوئے پوچھا۔ بی جان نے اسے سینے سے لگا لیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ تم ابھی بچی ہو، تمہیں شاید یہ بوجھ لگے، لیکن فہیم کی ذمہ داری اب تم پہ ہے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، بس تھوڑا سا سخت مزاج ہے۔ اگلی صبح جب فہیم اسے کالج چھوڑنے جا رہا تھا، کار کا ماحول کافی بوجھل تھا۔ گاڑی گیٹ پہ پہنچ کر فہیم نے سرد لہجے میں کہا، ایک بات یاد رکھنا حرم، اپنی یونیورسٹی کی سہیلیوں میں یہ بات مت پھیلا دینا کہ تمہاری میرے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ حرم نے آنکھیں مٹکائیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں اپنی ناک کٹوانے کا کہ میرا رشتہ آپ جیسے روکھے وکیل سے ہو رہا ہے۔ کالج پہنچ کے حرم کی سہیلیوں نے اسے گھیر لیا۔ جیسے ہی فہیم کار سے اترا تو ایک لڑکی چیخ پڑی، حرم، یہ ہینڈسم لڑکا کون ہے؟ اگر یہ تمہارا ہے تو اسے سیٹ کر کے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ حرم نے منہ بسرتے ہوئے کہا، تور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں۔ اسے دیکھ کے لگتا ہے جیسے کسی جیل کا وارڈن ہو۔ لیکن جیسے ہی اس کی سہیلی نے کہا، اس کا نمبر تو دو، کتنا پرسنالٹی والا ہے، حرم کے اندر ایک عجیب سی جلن پیدا ہوئی۔ نہیں دوں گی، بدتمیز کہیں کی، یہ میرا ہونے والا شوہر ہے، سمجھی؟ سب سہیلیاں ہنس پڑی۔ او ہو، تو اب میاں بیوی والی دوستی چلے گی، بچے بھی اٹھا کے کالج آیا کرو گی۔ حرم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیسے بچے؟ مجھے تو بچے بالکل نہیں چاہیے، اتنی مشکل ہوتی ہے۔ گھر واپسی پہ حرم کا غصہ عروج پہ تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی چلائی، آپ نے مجھے لینے میں اتنی لاپرواہی کیوں کی؟ آپ کو ذمہ داری کا احساس نہیں؟ اب تو میں آپ کی ہونے والی بیوی ہوں، کچھ تو لحاظ کریں۔ فہیم صوفے پہ لیٹا ہوا تھا، اس کا چہرہ بخار سے تپ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ میڈم، مجھے بخار ہے، اسی لیے لینے نہیں آیا تھا۔ تم تو مجھے قبر سے بھی گھسیٹ کے لاؤ گی کہ میرے بچوں کے لیے پیمپر لیا۔ بی جان یہ سب دیکھ کے مسکرانے لگی۔ دونوں کی لڑائی، یہ توتلی نوک چھونک، جیسے ایک ہی پل میں محبت اور نفرت کے درمیان چل رہی تھی۔ اللہ کرے میرے بچے کبھی تم پہ نہ جائیں، فہیم بڑبڑایا، اور تم پہ گئے تو وہ بھی تمہاری طرح کھڑوس وکیل بن جائیں گے، وہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ حرم نے منہ چڑھایا۔ دادی نے بلند آواز میں کہا، بس کر دو، جاؤ کھانا کھاؤ، کل حرم کے ماما بابا کی فلائٹ ہے، سب تیار رہنا۔ یہ سن کے حرم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی زندگی کا ایک دور، ایک سکون، ایک آزادی، سب کچھ کل ختم ہونے والا تھا۔ وہ خاموشی سے فہیم کی طرف دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں پہلی بار غصہ نہیں بلکہ ایک انکہی پریشانی تھی۔ رات کا سناٹا تھا، گھڑی کی سوئیاں 12 بجنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ فہیم اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پہ نام دیکھا تو سارا تھی۔ یہ اس کی آفس کی ایک کلیگ تھی جو کام کے سلسلے میں اکثر فہیم کے ساتھ رہتی تھی۔ فہیم نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سارا کی پریشان آواز آئی، فہیم، میں بہت بری طرح پھنس گئی ہوں۔ گاڑی شاہ راہ فیصل پہ بند ہو گئی ہے اور یہاں ارد گرد کوئی نہیں، بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز میری مدد کرو۔ فہیم نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی اور اپنی چابیاں اٹھائیں۔
نکلنے ہی والا تھا کہ حرم دروازے پہ کھڑی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند تھی مگر چہرے پہ تجسس۔ اتنی رات گئی، کہاں جا رہے ہو آپ؟ ایک ایمرجنسی ہے، سارا کی گاڑی خراب ہوگی، اسے گھر لانا پڑے گا کیونکہ وہ یہاں کے راستوں سے ناواقف ہے۔ تم سو جاؤ، فہیم نے جلدی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ہم وہاں کھڑی رہ گئی، اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ سارا اتنی رات کو اسے لینے جا رہے ہیں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ بیٹھ کے فہیم کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فہیم اور سہارا اندر داخل ہوئے۔ سارا کافی پر اعتماد اور خوش لباس تھی۔ فہیم نے حرم کی طرف دیکھا بھی نہیں بلکہ سارا سے مخاطب ہو کے بولا، حرم سارا کے لیے کپ چائے بنا لاؤ، وہ کافی تھک گئی ہے۔ حرم کا خون کھول اٹھا۔ چائے اس وقت؟ نوکرانی نہیں ہوں میں آپ کی؟ فہیم نے اپنی قمیض درست کی اور سارا کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ تمہیں میری مہمان نوازی کا خیال نہیں ہے؟ پلیز حرم چائے بنا لاؤ۔ سارا نے مسکرا کے فہیم کی طرف دیکھا۔ فہیم تم کتنے خیال رکھنے والے ہو، حرم تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ فہیم کا خیال رکھنے کے لیے کوئی تو ہے جو اسے کام کے بیچ میں بھی آرام دے سکے۔ حرم کو لگا جیسے اس کا دل جل کے راکھ ہو رہا ہو۔ وہ کچن میں گئی، چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈالنے کا سوچا مگر پھر خود کو روکا۔ جب چائے لے کے آئی دیکھا فہیم اور سارا کسی پرانی بات پہ ہنس رہے تھے۔ فہیم کا رویہ سارا کے ساتھ بہت فلرٹی تھا جو جان بوجھ کے حرم کو جلانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو سارا جانے کے لیے تیار تھی۔ فہیم نے اسے کچھ گفٹ پیکٹس دیے، شاید کسی پروجیکٹ کی کامیابی کی خوشی میں تھے۔ پی جان نے سارا کو بہت پیار سے رخصت کیا جیسے فہیم کے لیے کوئی بہت اہم شخصیت ہو۔ فہیم جب واپس آیا تو حرم سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جلن ہو رہی ہے کہ کوئی اور بھی تمہاری حکمرانی میں حصہ ڈال رہا ہے؟ فہیم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ مجھے جیلسی؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی فارغ ہوں؟ حرم نے ناک سکوڑ کے کہا۔ اتنے میں حرم کے ماں باپ آ گئے۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مہمانوں کی آمد، تحفے تحائف اور شادی کی تیاریاں۔ حرم بظاہر تو خوش تھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کے، وہ بھاگتی ہوئی ان کے گلے سے لگی مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں فہیم کے ساتھ گزارے ہوئے ان چند دنوں کا ایک گہرا عکس چھپا ہوا تھا۔ کچن میں حرم اکیلی کھڑی تھی، کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ فہیم پیچھے سے آیا۔ اس نے فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی محسوس کی۔ فہیم نے آہستہ سے حرم کے قریب آ کے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا۔ حرم کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا، وہ گھبرا گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا، وہ پھسپھسائی۔ فہیم نے اسے اپنی طرف کھینچا، اس کی خوشبو، اس کے لمس سے حرم کی سانسیں رکنے لگیں۔ دیکھنے دو، آخر ہم میاں بیوی بننے والے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی کہ حرم کو لگا وہ زمین پہ نہیں ہوا میں ہے۔ تبھی ملازمہ کچن میں داخل ہوئی۔ فہیم ایک دم سے پیچھے ہٹا، فریج کھول کے پانی کی بوتل نکالنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بغیر کچھ کہے کچن سے باہر نکل گیا۔ دوپہر کے کھانے پر حرم کی فیملی بیٹھی تھی۔ اس کے 3 بھائی 4 بہنیں تھیں۔ سب سے چھوٹا 5 سال کا کلوسا بھائی جو مسلسل شرارتیں کر رہا تھا۔ حرم نے دیکھا اپنے گھر والوں کے درمیان بھی وہی اپنائیت محسوس نہیں کر رہی تھی جس نے فہیم کے ساتھ اس کی نوک جھونک میں پائی تھی۔ کھانے کے دوران حرم نے فریم کو تانا دیا، لگتا ہے سارا کے جانے کے بعد آپ کا موڈ کافی خراب ہے۔ فہیم نے نظریں اٹھائی۔ تمہاری زبان شادی کے بعد بھی نہیں بدلے گی نا؟ اللہ کرے تمہارے بچے تم پہ جائیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ایک ضدی کو سنبھالنا کیسا ہوتا ہے، اور اللہ کرے وہ تم پہ جائیں تاکہ وہ بھی ہر وقت کتابوں میں گھسے رہیں، زندگی کا مزہ لینا بھی بھول جائیں۔ حرم نے چیلنج کیا۔ بی جان ہنس پڑی۔ بس بھی کرو تم دونوں، کل حرم کے اس سے پہلے یہ سب طے کرنا ہے۔ یہ سن کے حرم کے چہرے کی رونق غائب ہو گئی۔ شادی کا دن سر پہ آن پہنچا۔ اس نے فہیم کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اپنی پلیٹ میں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت دونوں کو احساس ہوا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ جو تانے دیکھ رہے تھے دراصل ایک دوسرے کے قریب آنے کا راستہ تھا، قریب آنے کا خوف چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلے چند دن شادی کی تیاریوں میں گزرے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر فہیم اور حرم کے درمیان خاموش گفتگو ہمیشہ جاری رہی جس میں نفرت سے زیادہ ایک انکہی چاہت چھپی ہوئی تھی۔ مہندی کی رات کا ہنگامہ عروج پہ تھا۔
گھر بھر میں پیلے پھولوں کی مہک، ڈھولک کی تھاپ اور خوشبوؤں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہر طرف رنگ رنگ ملبوسات اور کہکوں کا شور تھا، لیکن ان سب کے بیچ فہیم کے کمرے میں سناٹا، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ فہیم کا رنگ سرد پڑ چکا تھا، وہ بستر پہ نیم دراز تھا، پیشانی پہ پسینے کے موتی چمک رہے تھے۔ مسلسل فوڈ پوائزننگ اور کمزوری نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ بی جان پریشانی کے عالم میں اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ بیٹا، یہ ملازمہ کو میں نے 1000 بار کہا تھا کہ فہیم کا خیال رکھا کرو، مگر تم ہو کہ اپنی فائلیں نہیں چھوڑتے۔ میری تو مانو شادی کی تاریخ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ انہوں نے فہیم کا ماتھا چھوتے ہوئے کہا۔ فہیم نے مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں بی جان، شادی کینسل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ صرف تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، میں سنبھل جاؤں گا۔ بی جان وہاں سے اٹھ کے چلی گئیں، لیکن پیچھے حرم کو چھوڑ گئیں، جو فہیم کے لیے دوا لے کے آئی تھی۔ کمرے کے دروازے پہ پہنچ کے اس نے فہیم کی حالت دیکھی تو اس کے اندر کی شرارت جاگ اٹھی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور اندر داخل ہوئی۔ ارے واہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، ابھی تو ہم نے شادی بھی نہیں کی اور آپ ابھی سے بیمار پڑ گئے۔ آپ کو تو مجھے برداشت کرنا ہے اور اتنی سی بیماری میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ فہیم نے اپنی دھنسی ہوئی آنکھیں کھولیں اور اسے گھور کے دیکھا۔ حرم، میں اس حالت میں بھی تمہیں ڈانٹ سکتا ہوں، ذرا زبان سنبھال کے بات کرو۔ ہونے والا شوہر بیمار پڑا ہے اور تمہیں اپنی شرارتیں سوچ رہی ہیں۔ حرم نے دوا کا گلاس میز پہ رکھا اور اس کے قریب ہو کے بیٹھ گئی۔ مجھے کیا ہے، آپ جیسے انسان کو تو ایسی بیماریوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے فہیم کے چہرے کے قریب جھک کے شرارت سے کہا۔ اسے چلانے کے لیے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ فہیم نے اچانک تیزی سے اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچا۔ حرم کا توازن بگڑا اور سیدھی فہیم کے سینے پہ آ گری۔ کمرے کی فضا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ فہیم کے ہاتھ اس کی کمر پہ مضبوطی سے جم گئے۔ حرم کی سانسیں رک گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی شادی نہیں ہوئی، تھوڑا تو لحاظ کریں۔ اس نے فہیم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ فہیم کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، ایک جنون جو اس کی بخار زدہ طبیعت کو بھی چبا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی گرمی حرم کو جلانے لگی تھی۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں ایک عجیب سی گہری آواز میں کہا، ایک بات یاد رکھنا حرم، یہ دل صرف تمہارے لیے تڑپ رہا ہے، اور یہ بیماری ہے، یہ بخار، یہ پسینہ، یہ سب کچھ تمہاری قربت مانگ رہے ہیں۔ اس کی سانسوں کی تپش حرم کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ حرم نے پہلی بار فہیم کی آنکھوں میں وہ گہرائی دیکھی جو اس کے وجود کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ فہیم کے ہونٹوں کا لمس وہ اس کے گالوں کے قریب پہنچا تو اسے لگا جیسے بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا، پورا وجود شدید لرز رہا تھا۔ فہیم کی گرفت اور بھی سخت ہوتی گئی، جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ حرم کا دم گھٹنے لگا، وہ شدید گھبراہٹ کے عالم میں ایک دم سے اسے دور ہوئی، جیسے آگ سے ہاتھ جل گیا ہو۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہ رک سکی، لڑکھڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور سیدھی اپنے کمرے میں جا گری۔ اس کے کمرے میں اس کی بہنیں موجود تھیں، جو اسے آپی آپی کہہ کے کسی بات پہ ہنسا رہی تھی، مگر حرم کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بستر پہ بیٹھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی فہیم کی دبی ہوئی پراسرار آواز گونج رہی تھی۔ وہ اس کے سحر میں مکمل طور پہ کھو چکی تھی اور اسے احساس ہوا کہ اب اس رشتے سے بھاگ نہیں سکتی، بلکہ وہ اس کے جنون میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اگلے دن سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو فہیم مکمل طور پہ نارمل ہو چکا تھا۔ وہ بیماری، وہ کمزوری اور پسینہ سب جیسے رات کی کسی دھن میں گم ہو چکے تھے، لیکن حرم کے لیے صورتحال بالکل الٹ تھی۔ اس کے لیے وہ وقت، وہ لمحہ اور فہیم کی وہ پراسرار اور جنونی نظریں اب بھی اس کے ذہن کے پردے پہ کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ گھر میں مہمانوں کا تانا بانا بندھا ہوا تھا، خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں، مگر حرم ایک بت بنی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کی سرخی تو تھی، لیکن چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ نکاح خواں کے الفاظ جب اس کے کانوں میں ٹکرائے تو اسے لگا جیسے کوئی اس کا سانس بند کر رہا ہو۔
وہ گھبرائی ہوئی کانپتی ہوئی نگاہیں بار بار اپنے ارد گرد دوڑا رہی تھی۔ بی جان اس کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئیں۔ حرم بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو تم ٹھیک تھی، اتنا چہک رہی تھی، اب اچانک یہ خاموشی، یہ لرزہ۔ بی جان نے اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھام کے پوچھا۔ حرم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں فہیم کے ساتھ گزارنے والی وہ زندگی کسی خوفناک خواب کی طرح تھی۔ رخصتی کے بعد جب وہ گھر پہنچی تو روایات کی لمبی قطار اور ہنسی مذاق کا اسے ایک الگ ہی دنیا میں محسوس کر رہا تھا۔ بی جان نے اسے سہارا دے کے فہیم کے کمرے کے دروازے تک پہنچایا۔ جیسے ہی اسے اندر چھوڑ کے پلٹنے لگی، حرم نے گھبرا کے بی جان کا بازو اتنی شدت سے پکڑا کہ بی جان ٹھٹک کے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز میں عجیب سی لرزش۔ بی جان پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا، فہیم کے پاس نہیں رہنا۔ آپ کو تو پتہ ہے وہ کتنے جنونی ہیں، ان کی باتیں، ان کا انداز، مجھے ان کے قریب ہونے کے خیال سے ہی پسینہ آ جاتا ہے، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بی جان نے اسے معصومیت سے بکھرا ہوا دیکھا تو ان کے ہونٹوں پہ شفقت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے نرمی سے حرم کو اپنے گلے لگا لیا، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میری بچی ڈرو مت، شوہر بہت رحیم اور شفیق ہوتے ہیں۔ دنیا کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہی تھا اور یہ رشتہ محبت کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے۔ فہیم بہت محبت کرے گا تم سے، تم اس کی لاڈلی بن کے رہو گی۔ وہ جو تمہارے دل میں خوف ہے یہ بس ایک انجانا ڈر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حرم نے سر جھکا لیا۔ نہیں بی جان، آپ نہیں سمجھ رہی، مجھے واقعی میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بی جان نے اسے تسلی دی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، تم دونوں میاں بیوی ہو، ایک دوسرے کا سکون ہو، جاؤ اب ہمت کرو۔ بی جان نے اسے اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ حرم کمرے کے بیچوں بیچ ساکت کھڑی رہی۔ کمرے کی ہر چیز، ہر کونا اسے فہیم کی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ تبھی اسے باہر سے فہیم کے بھاری اور دھیمے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تھک تھک، وہ قدم جیسے براہ راست اس کے دل پہ پڑ رہے تھے۔ حرم ایک دم سے خوف زدہ ہو کر بیڈ کے کونے میں سمٹ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو بازوؤں میں جکڑ لیا، جیسے وہ خود کو دنیا سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ اسے فہیم کی کل رات کی وہ بات یاد آئی۔ یہ دل صرف تمہارے لیے تڑپ رہا ہے، یہ بخار تمہاری قربت مانگ رہا ہے۔ وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے کے دروازے کے ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ کل والی حالت میں فہیم کتنا الگ تھا، کتنا وحشی، کتنا پراسرار۔ اب جب کہ وہ نکاح کے رشتے میں بن چکے تھے، وہ جانے کس روپ میں اس کے سامنے آئے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ حرم کی سانسیں جیسے اس کے سینے میں اٹک گئی تھیں۔ فہیم کا وہ ٹھہرا ہوا پروقار اور کسی حد تک قابو پانے والا انداز اسے اندر سے لرزا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آج رات اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فہیم نے دروازے کو پیچھے لاک کیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں حرم اس بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی پرندہ شکاری کو دیکھ کے اپنے پروں میں چھپنے کی کوشش کرتا ہو۔ فہیم کی قدموں کی چاپ جیسے فرش پہ نہیں، حرم کے دل پہ پڑ رہی تھی۔ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حرم کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ اس نے نظریں اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کی۔ فہیم اپنی جگہ رکا، اس کے چہرے پہ عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے رک گیا۔ ارے میں تو ابھی آیا ہوں حرم، ابھی تو ہم نے زندگی کی ایک نئی کتاب کھولی ہے اور تم کہتی ہو بات نہیں کرنی۔ وہ اس کے سامنے جھک کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی نظریں حرم کی آنکھوں میں پیوست ہو سکیں۔ تم تو اتنی ڈر پھونک نہیں تھی، یاد ہے؟ کل رات چھپکلی دیکھ کے میری اوپر چڑھنے والی لڑکی آج اتنی سہمی ہوئی کیوں ہے؟ ہوا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں، تم ابھی سے اتنی کانپ رہی ہو۔ حرم نے غصے سے اپنی نم آنکھیں اٹھائیں۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، جاؤ یہاں سے، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی۔ وہ ابھی کچھ اور بولتی کہ فہیم نے تیزی سے اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچا۔ حرم کا توازن بگڑا اور سیدھی فہیم کی مضبوط گرفت میں آ کے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ اسے اتنی شدت سے اپنے اندر بھینچ رہا تھا کہ حرم کا دم گھٹنے لگا۔
اس کے سینے کی تپش حرم کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ جو چھوڑے مجھے، ہڈیاں توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ میں کتنی چھوٹی سی ہوں، آپ کے مقابلے میں میری کیا اوقات؟ حرم نے ہانپتے ہوئے احتجاج کیا۔ فہیم نے اسے مزید زور سے جکڑ لیا، اس کے کان کے پاس چھپ کے سرکوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا جنون تھا جو حرم کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے بچے تو ایسے نہیں آ جاتے، وہ جو تم کہہ رہی تھی نا کہ تمہارے بچے تم پہ جائیں گے، میں تو چاہتا ہوں کہ وہ بالکل تم پہ جائیں، تاکہ میری باقی کی زندگی صرف تمہاری ان شرارتوں اور تمہارے معصوم غصے کو جھیلتے ہوئے تباہ و برباد ہو جائے۔ مجھے تمہاری خاطر یہ بربادی منظور ہے۔ اس کے الفاظ حرم کے وجود میں سنسنی دوڑا گئے۔ فہیم کی انگلیاں حرم کے بالوں میں پیوست ہونے لگیں۔ وہ آہستہ آہستہ قریب ہوا۔ حرم کے لیے یہ لمحات ایک طوفان جیسے تھے۔ فہیم کی ہونٹ اس کی گردن پہ نرمی سے مس ہو رہے تھے۔ حرم کی حلق سے بے اختیار سسکی نکلی اور مکمل طور پہ وہ اس کے قابو میں تھی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ خود اس کے سینے پہ تھم سے گئے تھے۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ فہیم کی قربت نے کمرے کی آکسیجن کو کم کر دیا۔ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی سانسیں حرم کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ حرم کے لیے اسے فرار ممکن نہیں تھا۔ وہ اسے حقیر سمجھتی تھی، لیکن اس وقت فہیم کے جنون نے اسے مکمل طور پہ اپنے سحر میں لے لیا تھا۔ جیسے ہی فہیم اس کے ہونٹوں کے قریب پہنچا، ایک لمحے کے لیے حرم کو لگا جیسے دنیا تھم گئی ہے۔ وہ بالکل اسے اپنا حق لینے کے قریب تھا کہ اچانک حرم کو اپنے اندر غصے کی لہر محسوس ہوئی اور اس نے پوری قوت جمع کی۔ فہیم کے سینے پہ زور سے دھکا دیا اور جھٹکے سے خود کو آزاد کیا۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فہیم کے رخسار پہ زوردار تھپڑ چڑھ دیا۔ کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی اور پھر ایک سناٹا چھا گیا۔ فہیم اپنا چہرہ ایک طرف کیے ساکت کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر شدید دکھ امڑ آیا۔ حرم بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو تو یہی سب کچھ چاہیے تھا نا، اسی لیے شادی کی، میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ آپ کو میری عزت یا میرے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ صرف اپنی انا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے نفرت کی تھی اور آج آپ نے ثابت کر دیا کہ درست تھی۔ فہیم نے دھیرے سے اپنا چہرہ سیدھا کیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی اداسی تھی جو حرم کے دل کو چیر گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا وجود دہل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے بتائے۔ یہ جنون نفرت نہیں، بلکہ وہ شدید تڑپ تھی جو برسوں سے اس کے دل میں دبی ہوئی تھی۔ حرم کی باتیں، یہ الزامات فہیم کے لیے جسمانی تھپڑ سے کہیں زیادہ گہرے زخم چھوڑ گئے۔ وہ وہاں ساکت کھڑا، اس کا پورا وجود اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا تھا، کیا واقعی مجرم کو کبھی سمجھ پائے گا؟ کمرے میں تھپڑ کی گونج کے بعد پیدا ہونے والا سکوت کسی قبرستان کی خاموشی سے زیادہ بھاری تھا۔ فہیم کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ ایک لمحے میں بجھ کے راکھ ہو گئی۔ اس نے ایک بار حرم کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر بغیر ایک لفظ کہے اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے زوردار جھٹکے سے پورا کمرہ لرز اٹھا۔ حرم بستر پہ گر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی انا کی تسکین میں کسی کے دل پہ کتنا گہرا گھاؤ لگایا ہے۔ رات بھر وہ انتظار میں بیٹھی رہی کہ شاید فہیم واپس آئے یا شاید وہ اسے معاف کر دے، لیکن کمرے کا دروازہ دوبارہ نہیں کھلا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی۔ حرم نے دیکھا فہیم سائیڈ کا تکیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور لاؤنج کی طرف بھاگی۔ فہیم تیار ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور نظریں پتھر کی طرح سرد تھیں۔ فہیم پلیز میری بات سنیں۔ حرم اس کے پیچھے بھاگی۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ کل رات کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی، مگر فہیم نے کسی خیر کو چھوتے ہوئے کراہت سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے حرم۔ اس کی آواز میں کوئی گرم جوشی نہیں، صرف یک بستہ فاصلہ تھا۔ وہ بنا مڑے گھر سے نکل گیا۔ ولیمے کی تقریب میں بھی وہی کیفیت رہی۔
ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں رنگ برنگی روشنیوں کے نیچے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنے رہے۔ فہیم سب کے ساتھ مسکرا کے بات کرتا، مہمانوں کی توازے کرتا، مگر حرم کی طرف اس نے ایک بار بھی دیکھنا گوارا نہ کیا۔ تقریب کے اختتام پہ حرم کے والدین یوکے کے لیے روانہ ہو گئے تو حرم کی دنیا ویران ہو گئی۔ فہیم اب بھی خاموش تھا، جیسے اس نے قسم کھا لی ہو کہ وہ اسے اب کبھی کوئی جذبات شیئر نہیں کرے گا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، 3 مہینے گزر گئے۔ ان 3 مہینوں میں دیواریں بلند تر ہوتی گئی۔ بی جان نے کئی بار کوشش کی کہ وہ دونوں کو قریب لائیں۔ ایک بار تو انہوں نے بات ہنی مون کی بھی چھیڑ دی، لیکن فہیم کا جواب سب کے لیے ایک دھچکا تھا۔ نہیں بی جان، مجھے کہیں نہیں جانا، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں۔ اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کی سرد مہری نے بی جان کے لب سی دیے۔ حرم کے لیے زندگی ایک قید بن چکی تھی۔ وہ روزانہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتی، کبھی چائے کا پوچھتی، کبھی اس کے کام میں مدد کا کہتی، مگر فہیم کی انا اس تھپڑ کے زخم کو بھرنے نہیں دے رہی تھی۔ حرم کی سہیلیوں کے فون آتے، وہ اس کی زندگی کے بارے میں پوچھتی، مگر وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ ایک دن حرم کالج سے واپس آئی تو اس کی سہیلیوں نے اسے گھیرا۔ حرم کچھ تو بتاؤ، 3 مہینے ہو گئے، کوئی اچھی خبر؟ حرم نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ہاتھ چھڑایا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں کسی جنت میں رہ رہی ہوں؟ وہ تو مجھے انسان بھی نہیں سمجھتے۔ سہیلی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے دل میں ایک کسک تھی جس فہیم کو اپنا دشمن سمجھ کے نفرت کرتی تھی۔ اب وہی فہیم اس کی زندگی کا سب سے بڑا سوال بن چکا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جس کے تمام دروازے اس نے اپنی انا کی چابی سے مقفل کر دیے تھے۔ حرم اب ہر رات اس کی امید سے جاگتی کہ شاید صبح فہیم بدل جائے گا، مگر فہیم اس تھپڑ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ صرف ایک تھپڑ نہیں، اس کے اعتماد اور انا پہ کیا گیا حملہ تھا، جس نے فہیم کے دل کے دروازے حرم کے لیے مستقل طور پہ بند کر دیے۔ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے، ایک ہی کمرے میں، مگر ہزاروں میل دوری پہ سانس لے رہے تھے۔ حرم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو اس وقت ایک جنگ کے بیچ کھڑا محسوس کر رہی تھی، جس کے نتائج سے نا واقف تھی۔ نند کی کہی ہوئی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے مشتعل کرو، اسے لگے گا کہ تم اس کے قابو میں نہیں، پھر دیکھنا کیسے وہ تمہاری طرف مائل ہوتا ہے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی فہیم کے قدموں کی چاپ جیسے فرش پہ کسی بھاری پتھر کی طرح گر رہی تھی۔ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا اندر داخل ہوا۔ چہرے پہ وہی پرانی سنجیدگی اور غصے کے آثار تھے۔ اس نے حرم کو دیکھا، اس کی نظروں میں حقارت اور الجھن کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ حرم نے گہرا سانس لیا اور اپنی اندر کی گھبراہٹ کو چھپایا۔ نند کے سکھائے ہوئے سبق پہ عمل کرنے کا حتمی فیصلہ کیا۔ فہیم جیسے ہی اس کے قریب آئے، اس نے تاخیر کیے بغیر بٹنوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں فہیم کے قدم وہیں جم گئے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جو ابھی تک اپنی ہی انا کے حصار میں بند اسے تانے دینے کی تیاری کر رہا تھا، حرم کی اس دیدہ دلیری اور حماقت کو دیکھ کے ساکت رہ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ فہیم کی آواز گرجدار مگر اس میں چھپی ہوئی بکھلاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ حرم جس کا اپنا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس نے اپنی نظریں چرائی اور دانتوں میں ہونٹ دبا کے بولی، وہی جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں پھوڑ ہوں نا، تو لیجئے دکھاتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ اپنی نادانی میں یہ بھول چکی تھی کہ کسی شیر سے کھیل رہی ہے۔ اس نے فہیم کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر فہیم کا رد عمل اس کی توقع سے مختلف تھا۔ فہیم ایک طوفان کی طرح اس کے قریب لپکا۔ اس سے پہلے کہ اپنی حماقت کو آگے بڑھاتی، فہیم کے مضبوط ہاتھوں نے اس کی کلائیاں جکڑ لیں۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حرم کی سانسیں رک گئی۔ فہیم نے اسے اپنی طرف کھینچ کے بالکل مقابل لے آیا۔ اس کی سانسیں حرم کے غصے اور جذبات کو ایک مرکب بنی تھی، جسے دیکھ کے حرم کا وجود کانپ اٹھا۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ فہیم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جو حرم کو جھلسا دینے کے لیے کافی تھی۔ یہ کھیل تم نے شروع تو کر دیا، لیکن اسے ختم کرنے کی ہمت رکھتی ہو؟ تم مجھے اکسانا چاہتی ہو؟ تم مجھے پاگل کرنا چاہتی ہو؟ تو ٹھیک ہے۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے پاس لے گیا اور اسے بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ حرم کے لیے اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فہیم اب ایک وکیل نہیں بلکہ ایک ایسا شکار کرنے والا شکاری لگ رہا تھا جس کے سامنے اب اس کی کوئی ضد، کوئی حماقت کام نہیں آنے والی تھی۔ اس نے حرم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کے اسے مجبور کیا کہ اسے دیکھ سکے۔
تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے شرمندہ کر دو گی؟ فہیم نے قریب ہو کے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس کی گرمی نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ تمہاری یہ اداکاری، تمہارا یہ بچپنا، یہ سب کچھ مجھے تمہاری طرف مائل نہیں بلکہ تم سے دور کر رہا ہے۔ چونکہ تم نے خود یہ دروازہ کھولا ہے تو تمہیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ حرم کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اسے احساس ہوا اس نے نند کی باتوں پہ عمل کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ تو فہیم کو شرمندہ کرنا چاہتی تھی، لیکن فہیم نے اسے ہی اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اب اس کی صرف دونوں کی تیز ہوتی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ فہیم کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف گیا اور حرم کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے بے اختیار بہہ کے اس کے رخساروں پہ گرنے لگے۔ وہ تمام مصنوعی بہادری، تمام دکھاوے کا غصہ ایک لمحے کے لیے تحلیل ہو گیا۔ فہیم کی آنکھوں میں کوئی طنز نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا طوفان تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار تھا۔ حرم کو پہلی بار سمجھ آیا اس نے ایک ایسے مرد کو چھیڑا ہے جو اپنی انا اور جذبات پہ قابو پانا خوب جانتا ہے۔ اب وہ خود اس کی زد میں تھی۔ فہیم کی گرفت جو کچھ لمحے پہلے تک غصے سے بھرپور اور سخت تھی، اب اچانک ایک عجیب سی نرمی میں بدل گئی، جیسے اس کے اندر کا سارا طوفان کسی جادو کی طرح تھم گیا ہو۔ حرم جو خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، اس کی نرمی محسوس کرتے ہی ساکت ہو گئی۔ فہیم نے اپنے ہاتھ حرم کے چہرے سے ہٹائے بغیر اس کے بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی نظروں میں وہ غصہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تک اسے تڑپا رہا تھا، بلکہ اب وہاں ایک گہرا سمندر تھا جس میں محبت، شکایت اور ایک انکہی چاہت تیر رہی تھی۔ حرم کی سسکی نکل گئی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہ طنزیہ لہجہ نہیں تھا، صرف ایک معصوم سا خوف تھا اور استفسار تھا۔ فہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ آہستہ اس کے ماتھے سے جوڑ دیا۔ اس کا لمس اتنا پرسکون اور محبت سے لبریز تھا کہ حرم کے دل کی دھڑکنیں خود بخود سنبھلنے لگی۔ وہ جو ابھی تک فہیم کو دھکیل رہی تھی، اب اس کے سینے پہ ٹک گئی۔ فہیم نے ایک ہاتھ اس کی کمر پہ لپیٹا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو تھامے رکھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا؟ فہیم کی آواز اب اتنی دھیمی اور ریشمی تھی کہ حرم کے کانوں میں جیسے شہد کھل گیا ہو، کہ میں تمہاری ان حرکتوں سے جذباتی ہو جاؤں گا یا تم مجھے نیچا دکھا دو گی؟ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ سارا پیار تھا جو 3 ماہ سے اپنی انا کے پیچھے چھپائے بیٹھا تھا۔ اس نے حرم کو زیادہ قریب کیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بال برابر بھی فاصلہ نہ رہا۔ حرم کی اس قربت کی گرمائش کو اپنی رگوں میں محسوس کر کے فہیم نے نہایت نرمی سے جیسے کوئی قیمتی چیز کو چھو لیا ہو، حرم کے گال پہ ایک بوسہ دیا۔ بوسہ صرف عقیدت نہیں بلکہ اعتراف تھا کہ وہ اسے کتنا یاد کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے۔ حرم میں آنکھیں موند گئی، اس کا پورا وجود فہیم کے لمس پہ مرکوز تھا۔ فہیم کی انگلیاں اس کی گردن کے گرد نرمی سے رینگ رہی تھی۔ جہاں جہاں اس کا لمس پڑتا، حرم کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ جاتی۔ فہیم اسے اپنی دنیا کھینچ رہا تھا، جہاں صرف دونوں تھے، نہ کوئی انا تھی، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی تلخ ماضی۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے حرم۔ فہیم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے ہونٹ حرم کے کان کو چھو رہے تھے۔ مجھے تم سے وہ شکایت ہے جو صرف ان لوگوں سے ہوتی ہے جنہیں ہم اپنی روح کا حصہ مان لیتے ہیں۔ میں تمہارے اس بچپنے کو، تمہاری حماقت کو، تمہارے اس تھپڑ کو، سب کچھ اپنے دل میں جگہ دے چکا ہوں۔ وہ آہستہ سے بیڈ پہ لے گیا جہاں مدھم روشنی میں ان کا سایہ ایک ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا پہلا حقیقی سنگ میل تھا۔ انہوں نے دوسرے کو صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ مکمل وجود کے طور پہ قبول کیا۔ فہیم کی ہر حرکت، ہر لمس میں وہ پختگی اور ٹھہراؤ تھا جو ایک مرد اپنی شریک حیات کے لیے محسوس کرتا ہے۔ حرم اب تک اپنی انا کے خول میں قید تھی، فہیم کے ہاتھوں میں موم کی طرح پگھل رہی تھی۔ اس نے پہلی بار فہیم کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ جانتی تھی کوئی فاصلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ ایک نئی شروعات ہے جو ان دونوں کے دلوں کو جوڑ رہی تھی۔ فہیم نے اسے مکمل طور پہ اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس رات ان کے درمیان تمام تلخیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ محبت کی ایک ایسی داستان کا آغاز ہوا جس کے وہ دونوں دائمی مسافر تھے،
اس رات کے بعد جیسے گھر کا موسم ہی بدل گیا۔ حرم جو ہمیشہ اپنی شرارتوں اور بلند آوازوں میں ہنستی تھی، ایک عجیب سی حیا اور نرمی میں لپٹی رہتی۔ فہیم کی نظریں جب بھی اس پہ پڑتی تو اپنی نظر جھکا لیتی، اس کے گالوں پہ حیا کی سرخی پھیل جاتی۔ بی جان سب سمجھ چکی تھی، حرم اور اس کے درمیان بدلتے ہوئے تعلق کو دیکھ کے مسکراتی۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ان کی خاموشی ایک دوسرے کے لیے بڑھتا ہوا خیال سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ حرم بھی اس کی پڑھائی میں بھی مصروف تھی، مگر اس کی پڑھائی میں نیا سکون تھا۔ فہیم اب اسے زبردستی کالج نہیں چھوڑتا تھا، خود اسے گاڑی میں بٹھا کے لاتا اور لے جاتا۔ راستے بھر میں ان کی خاموش باتیں ایک دوسرے کے لیے بڑھتی ہوئی فکریں میں بدل چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب حرم کو بےتابی سے انتظار تھا، ان کی تلخیوں کے بعد جب ان کی زندگی میں خوشیوں نے دستک دی۔ حرم کا وجود خوشی سے سرشار تھا۔ جب اس نے فہیم کو وہ خبر دی تو فہیم کا رویہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ وہ شخص جو کبھی انا میں قید تھا، حرم کے قدموں میں جیسے کائنات بکھرنے کے لیے تیار تھا۔ فہیم کی سالگرہ کا دن تھا، اس نے حرم کے کمرے کو بہت پیار سے سجایا۔ فہیم جب آفس سے تھکا ہارا آیا تو کمرے کی رونق دیکھ کے اس کے چہرے کی تھکن ایک جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ میز پہ ان خوبصورت گفٹ پیک رکھا تھا۔ فہیم نے حرم کی طرف دیکھا، پوچھا، یہ کیا ہے؟ حرم نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ کھول کے دیکھیں۔ فہیم نے احتیاط سے پیکنگ کھولی۔ جیسے ہی اس نے اندر دیکھا تو اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ اندر سے ننھے ننھے سفید رنگ کے بچوں کے جوتے برآمد ہوئے۔ فہیم نے جوتوں کو ہاتھ میں لیا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے حرم کی دیکھا جس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، ہونٹوں پہ ایک پیاری سی مسکراہٹ۔ سچ میں حرم، کیا ہم واقعی میں؟ فہیم کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ حرم نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ فہیم نے مسکراتے ہوئے جوتے میز پہ رکھے، حرم کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ حرم نے اپنا سر فہیم کے سینے پہ ٹکا دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، اب صرف اس کے لیے دھڑک رہی تھی۔ تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا حرم، فہیم نے اس کے بالوں پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہو چکے تھے۔ تم نے میری جو انا کبھی ان کے درمیان پہاڑ بنی ہوئی تھی، وہ اب محبت کے سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔ حرم فہیم کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا نا آپ چاہتے ہیں بچے مجھ پہ جائیں تاکہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اب تیار ہو جائیں کیونکہ اب تو واقعی آنے والا ہے۔ فہیم زور سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی تلخی نہیں، صرف سکون تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ماضی کی لڑائیاں، تانے، دکھ، سب کچھ صرف ایک خوبصورت یاد بن چکے تھے۔ ان کی زندگی کا نیا باب ایک ننھی سی جان کی آمد کی نوید کے ساتھ محبت کی انتہا پہ تھا۔ گھر کی کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی جو ان کی خوشیوں کو چار چاند لگا رہی تھی۔ بی جان باہر کھڑی مسکرا رہی تھی، یہ دیکھ کے کہ ان کا لاڈلا پوتا اور ان کی چہیتی بہو اب زندگی کے سب سے حسین سفر پہ گامزن تھے۔ زندگی واقعی خوشگوار تھی، مکمل تھی اور محبت سے لبریز تھی۔